شک اچھی چیز ہے یا بری چیز؟ لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیوں کرتے تھے اور اللہ انبیاء علیہ الصلوۃ کو کیوں بھیجتا ہے؟ جانیں گے ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ صاد کی آیت نمبر 8 سے 11 تک کی تفسیر بیان کریں گے۔ تو آئیے ان آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ان آیتوں کی بہترین تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب۔ کیا ہم سب لوگوں میں بس محمد ہی قابل تھا کہ اسی پر قرآن نازل ہوا؟ نہیں، بات یہ ہے کہ ان کو سرے سے میرے کلام ہی میں شک ہے کہ میرا کلام ہے یا نہیں، بلکہ اصل یہ ہے کہ ان لوگوں نے ابھی تک میرے عذاب کے مزے نہیں چکھے، اس وجہ سے یہ شرارت ہے۔ یا اے رسول، تمہارے زبردست فیاض پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں، یا سارے آسمان و زمین اور دونوں کے درمیان کی سلطنت انہی کی خاص ہے؟ تب ان کو چاہیے کہ رستے یا سیڑھیاں لگا کر آسمان پر چڑھ جائیں اور انتظام کریں۔ اے رسول، ان پیغمبروں کے ساتھ جھگڑنے والے گروہوں میں سے یہاں تمہارے مقابلے میں بھی ایک لشکر ہے جو شکست کھائے گا۔ خوبصورت تلاوت اور اس کے ترجمے کو سننے کے بعد اب آئی ان آیتوں کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نکات قرآن کریم کا ایک نام ذکر ہے۔ اس سورے کے آغاز میں قرآن مجید ذکر کی صفت کے ساتھ آیا ہے، القرآن ذی الذکر۔ اس آیت میں بھی پیغمبر پر قرآن کے نزول کو نزول ذکر کہا گیا ہے۔ انزل علیہ الذکر آیت نمبر 48 میں بھی ہم پڑھتے ہیں ھذا ذکر مبارک، اور سورے کے آخر میں بھی آیا ہے ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ شک دو طرح کا ہوتا ہے، طبیعی اور تعمدی۔ طبیعی شک وہ ہوتا ہے جس میں انسان حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہے لیکن ابھی علم تک نہیں پہنچا ہے۔ اس طرح کا شک ایک اچھی چیز ہے اور انسانی فکر کا لازمہ ہے، لیکن کبھی کبھی انسان ایک چیز کو جانتا ہے لیکن اس کے باوجود خود کو شک میں ڈال کے رکھتا ہے اور جہالت کا اظہار کرتا ہے اور دوسروں کو بھی شک میں ڈال دیتا ہے تاکہ حقیقت واضح نہ ہو پائے۔ تفسیر المیزان بل ہم فی شک من ذکری سے قرآن مجید کی مراد دوسرے قسم کا شک ہے۔ جندم ماں میں ماں چھوٹا دکھانے اور تحقیر کے لیے ہے، یعنی ایک چھوٹا اور ناچیز لشکر۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئی ان آیتوں کے پیغامات کو بھی ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا پیغام نمبر 1، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت میں بعض کافروں کا شک خود وحی کے نازل ہونے میں شک کی وجہ سے ہوتا تھا۔ نمبر 2، کچھ لوگ جو دین کے احکام کے سامنے بہانہ کرتے ہیں، حقیقت میں وہ لوگ اصل دین کو نہیں مانتے۔ نمبر 3، بعض انکار کی بنیاد حسد ہے، وہ نبی کیوں بنا ہم کیوں نہیں۔ نمبر 4، جو لوگ الہی مکتب اور رہبر کی توہین کرتے ہیں ان کی بھی توہین ہونی چاہیے۔
جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ کس طرح نبی بن گیا، اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، قرآن مجید ان کے جواب اس طرح دیتا ہے، تم کون ہوتے ہو؟ کیا اللہ کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہیں، یا آسمان اور زمین کی حکومت تمہارے پاس ہے؟ تم صرف ہارے ہوئے لوگ ہو اور کچھ نہیں۔ نمبر 5، اگر شک طبیعی ہو تو اس پر اللہ کا قہر و عذاب نہیں ہوتا، مگر اس صورت میں کہ جب اپنے شک کو دور کر کے یقین حاصل کر سکتا تھا اور اس کام میں کوتاہی نہ کی ہو۔ لیکن اگر غرور اور دوسروں کی توہین اور دوسروں کو کمزور کرنے کی وجہ سے شک ہو تو اللہ کا عذاب اور قہر آتا ہے۔ نمبر 6، کفار کو جب تک عذاب نہ مل جائے اور جہنم کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لیں ایمان نہیں لاتے، کیونکہ وہ لوگ حس گرا صرف محسوس ہونے والی چیزوں کو ماننے والے ہیں اور صرف انہی چیزوں کو مانتے ہیں جسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ نمبر 7، لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجنا اللہ کی رحمت، عزت اور بخشش کا جلوہ ہے۔ نمبر 8، پروردگار عالم لوگوں کی تربیت میں بخشنے والا ہے، الوہاب، لیکن لوگوں کے نامعقول اور نامشروع رجحانات کے مقابلے میں ناقابل تسخیر ہے۔ نمبر 9، رہبر اور قانون کا انتخاب اس خدا کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جو دنیا کے نظام کا بھی مالک ہے، ملک السماوات والارض، لوگوں کی تربیت کے نظام کا بھی مالک ہے، ربک، اور اس کی رحمت لامحدود ہے، خزائن رحمہ، لہذا لوگوں کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہم میں سے وہ نبی کیوں ہوا، دوسرا کیوں نہیں۔ نمبر 10، اوپر کی دنیا نیچے کی دنیا کے انتظام کا سبب ہے۔ نمبر 11، اگرچہ دشمنوں کے پاس فوج اور فوجی سامان ہوتے ہیں مگر اس کے باوجود حق کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہیں، جند ما، نہ ان کے پاس کوئی قدرت ہے، محزوم، اور نہ ہی ان کا گروہ کوئی خاص گروہ ہے، من احزاب۔ نمبر 12، غیر خدائی گروہ شکست کھانے والے اور ختم ہو جانے والے ہیں۔ نمبر 13، اللہ کفار کے مستقبل اور غیب کی خبر دے رہا ہے۔ یہی مکہ جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر اس طرح کے اعتراضات ہو رہے ہیں، ایک دن آئے گا جب فتح مکہ کے دن ان کو شکست ہوگی، محزوم من الاحزاب۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ طبیعی شک اچھی چیز ہے، یعنی انسان حقیقت کو جاننا چاہے لیکن ابھی علم تک نہ پہنچا ہو، لیکن جان بوجھ کر جہالت کا اظہار کرنا غلط بات ہے۔ بعض لوگ پیغمبر کا انکار حسد کی وجہ سے کرتے تھے، یعنی وہ کیوں نبی بن گیا، ہمیں نبی کیوں نہیں بنایا گیا، اور لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجنا اللہ کی رحمت، عزت اور بخشش کا جلوہ ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔